أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کریم اس کو ایک کی رات اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کی رات کیا ہے؟ میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ جتنا اجر اور ثواب۔ اللہ کریم ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے میرے اس امتی کے نامہ اعمال میں داخل فرمائے گا۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بے شک آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، تاکہ پیچھے جو آئیں ان کے لیے جگہ بنتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے حضور نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج پھر ہم اس خوبصورت درس پاک کی سبحانی اور بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی سازی کو اپنی پاک بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین جی قدر، نماز جنازہ کے حوالے سے آج کی ہماری نشست ہوگی۔ آج نماز جنازہ کے فضائل وہ صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگلے پھر درس میں انشاءاللہ جتنے مسائل ہوں گے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی قدر، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے ایک دن آنا ہے۔ ایک دن جنازہ میرا بھی پڑھا جائے گا، ایک دن جنازہ آپ کا بھی پڑھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم موت کو بھی بلا بیٹھے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آج جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے آنا ہے، جس سے میرا بھی واسطہ پڑے گا اور آپ کا بھی واسطہ پڑے گا۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو اس سانسوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزار لے۔ سب سے پہلے اتنی گزارش کروں گا، جب بھی اس کریم رب کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ مالک ہمیں موت کی سختی اور شدت سے محفوظ فرما۔ اس شدت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شدت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس تکلیف سے میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی حضور کئی بار پناہ مانگی۔ یہ وہ تکلیف تھی کہ جب میرے کریم آقا کائنات، نبیوں کے سلطان، کائنات کے بادشاہ، جن کے لیے کائنات بنی، ان کا آپ بخاری شریف اٹھائیں، آخری لمحات پڑھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور پاس پانی کا پیالہ پڑا ہے، اور حالت نظر طاری ہونے لگی، چہرہ انور لال سرخ ہے، اور پسینے کے قطرات زہر ہو رہے ہیں۔
اس وقت نبیوں کے سلطان اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ مل کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کرتے، اے کائنات کے بادشاہ، موت کی سختی میں محمد عربی بھی تیری پناہ چاہتا ہے۔ ہم کس بات کی بھولی ہیں؟ ہم نے تو آج بس ایک ٹرینڈ بنا لیا، ایک ذہن بنا لیا، بس جی 4 نعرے لگاؤ، ہمارے تو بیڑے ہی پار ہیں۔ ہاں جی فلاں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا، بس ہمارے بیڑے پار ہیں۔ 2 محفلیں ہم نے کر لی، ہمارے بیڑے پار ہیں۔ یوں بیڑے پار ہونے ہوتے تو حضور کے صحابہ سب سے پہلے نعرے لگاتے۔ نمازیں ہمارے پلے نہیں، قرآن ہمارے پاس نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن ہم نگاہ لگا کے بیٹھے کہ نہیں جناب بیڑے پار ہوں گے، ہم تو دوڑ کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی رحمت کبھی بھی اپنی سیدہ طیبہ طاہرہ کو یہ وصیت نہ فرماتے۔ ایک دن میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی ادھر آؤ، بات سنو۔ جی بابا کیا بات ہے؟ خیر ہو، پاس بیٹھو میرے۔ جب پاس بیٹھی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کبھی اس بات پہ تیرے دل میں ذرا برابر بھی غرور نہیں آنا چاہیے کہ تو محمد عربی کی بیٹی ہے، بخشی جائے گی۔ اس بات کو دل سے نکال دو فاطمہ کہ تو محمد عربی کی بیٹی ہے، بخشی جائے گی۔ فاطمہ جو رب کا ٹائم ہے وہ رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، تمہیں اپنے اعمال کا انجام دینے پڑیں گے، تمہیں اپنی نمازیں پڑھنی پڑے گی، تمہیں اپنا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ پھر اس بیٹی نے بھی بتا دیا قرآن کیسے پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، ایک ایک سجدے میں ساری رات اس بیٹی نے گزار دی۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس تو صحیح نماز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نماز کے سجدوں میں 3 مرتبہ پورا ہم سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھتے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو تھوڑی دیر غور کریں تو اگلی منظر انتہائی شدید مشکل منظر ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میرے کریم آقا کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، موت یاد کرتے ہو؟ اس کی سختی سے پناہ مانگا کرو۔ انسان کو زندہ اٹھا کر دیگ میں ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا جائے، اس سے زیادہ موت کی سختی ہے۔ انسان کو آرے سے چیر دیا جائے، اس سے زیادہ موت کی سختی ہے۔ ہم نے کبھی پناہ نہیں مانگی اس موت کی سختی سے، ہم نے کبھی نہیں کہا مالک موت نہیں تو حالت ایمان والی موت نصیب فرما۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں غور و فکر کیا کریں۔ بات ہمارے شہروں میں، محلوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں ہوتی رہتی ہے۔ ہر موت کو غور سے دیکھا کریں کہ مرنے والا کس طریقے سے اس کی روح نکل رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر غور کریں گے اس معاشرے کی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مواد ہوتی کیسے ہیں، کون کتنی سختی سے گزر رہا ہے، کون نرمی سے گزر رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کہتا ہے میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ انسان گناہ کرے میں ڈھیل دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں چل موجے مار لے۔ اور انسان اگر کہتا ہے 4 دن کی زندگی ہے جناب، موجے مارے، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب روح کھینچی جائے گی تب دیکھا جائے گا، جب تو پھٹے میں پڑا ہوگا اور تیرے کپڑے اتار دیے جائیں گے اس وقت دیکھا جائے گا، جب تمہیں منو منٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے اس وقت دیکھا جائے گا، جب تمہیں اللہ کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ جو دیکھنا ہے ابھی دیکھ لے جب تک سانسیں ہیں، پھر بعد میں تو بول بھی نہیں سکے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے کئی لوگوں کو بستروں پہ سسکیاں مار مار کے اور دھاڑے مار مار کے یہ بولتے ہوئے دیکھا ہے، مالک جان نکال لیا، برداشت نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے 60 سال زندگی جی کہاں گزار کے آیا تھا، میری نافرمانی میں گزاری ہے نا، اب میری پکڑ ہے، اب میری باری ہے۔ اللہ کہتا ہے مالک الموت کو روح کھینچ، آدھی کھینچ چھوڑ دے، ٹخنے تک روح نکل گئی، گھٹنے تک نکل گئی، ناف تک نکل گئی، نیچے دھڑ میں جان نہیں ہے، اوپر جان اور بندہ تڑپ رہا ہے۔ اور اس وقت پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ دوڑ پڑتے ہیں، استاد جی بچے بھیجیں، سورہ بقرہ پڑھیں، کوئی سورہ یاسین پڑھیں، اس کی جان آرام سے نکل جائے۔ یہ ہوتا ہے، یہ واقعات ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو۔
جن کے لیے ساری زندگی انسان کماتا ہے وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں انسان سے. یہ انسان کی اوقات ہے. اس لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر مالک موت ایسی دے جو تیرے نیک بندوں کو آتی ہے. جیسے تیرا فرمان ہے کہ سچوں کو اور سچوں کو ایسی موت آتی ہے کہ بس ملک الموت نے ایک پھول سکھایا, ذرا سی خوشبو آئی, روح پرواز کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی. ایسی موت کی دعا مانگا کریں. سبھی ذکر ہمارے یہاں اگر فوتگی ہو جائے تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اعلان کا. اعلان ہو گیا فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی وصال کر گیا, اور ہم نے اس کے اوپر بھی کبھی غور نہیں کیا. کبھی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں بس بڑا افسوس ہوا. لیکن یہ اعلان ہمیں جوڑتے ہیں. انسان جس کا اعلان تو سن رہے آج یہ جا رہے کل تیری بھی باری ہے, کل تیرا نام سبیدوں سے لیا جائے گا, کہا جائے گا فلاں وصال کر گیا, 3 بجے اس کا جنازہ ہوگا. اور اس کے بعد جو اگلا مشکل ترین مرحلہ ہے اس امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جس کے اوپر میں تو دلی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, عاشق ہیں, لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے باپ پڑا ہے, اس کا جنازہ ہے, اس کا وصال ہو گیا, بیٹا گلی میں دوڑ رہا ہے, پوچھ رہا ہے کوئی بندہ ایسا جو میرے باپ کو غسل دے سکے. یہ میں معاشرے کی حالت بیان کر رہا ہوں. بے شک آپ ازما لیں. ماں کا وصال ہو گیا, ماں پڑی ہے چارپائی پہ, بیٹی پوچھ رہی ہے کون ہے جو غسل دے گی میری ماں کو. کسی کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی کون نہلانے والا ہے, کون دلانے والا ہے. ایک فوتگی تو مجھے کہا ہے استاد جی کوئی بندہ نہیں ملا جو ہے غسل دینے کے لیے. میں نے کہا آ رہا ہوں. جو اگلی بات مجھے چھوڑنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ جب غسل دینے لگا تو جوان بیٹا تھا اس بندے کا, اور جو میرے سامنے پھٹے پہ پڑا تھا اس نے 10 سال باہر یورپ میں گزار کے آیا تھا. میں نے ایک لمحہ اسے دیکھ کر کہا ساری زندگی تم نے یورپ کی فضاؤں میں گزاری, آج پھٹے پہ پڑا ہے اور تم محتاج ہے, کوئی نہلانے والا نہیں. اور کئی ایسے مرتے ہیں کہ لوگ اس کو غسل دینے کے لیے ترستے ہیں کہ یار ہمارے نصیبوں میں آ جائے, اور کوئی ایسے ہیں کہ جنہیں غسل کفن دفن نصیب ہی نہیں ہوتا. یہ رب سے دعا مانگا کریں کہ مالک موت نہیں, ایمان والی نہیں, موت کے بعد غسل کفن دفن بھی نصیب کریں. ورنہ میں نے ایسے ایکسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں کی چمڑیاں اور خون, وہ ہڈیاں بوٹیاں وہ سڑکوں کے اوپر ساری لپٹ جاتی ہیں اور لوگ پریت کے لے جاتے ہیں اور ایک ٹاٹ میں اور ایک جو ہے کپڑے میں باندھ کے گڈڑی لے جاتے ہیں اور جا کے اسے دفنا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے جس پہ اسے غسل کفن دفن بھی نصیب ہوتا ہے. تو میں نے اس کے جوان بیٹے سے کہا ادھر آؤ, میں غسل دیتا ہوں, تو میرے ساتھ مدد بھی کروا اور میں تمہیں طریقہ سکھا دیتا ہوں. اس بچے جوان نے مجھے جواب دیا استاد جی مجھے ڈر لگتا ہے, میں لاش کو ہاتھ لگاؤں مجھے ڈر لگتا ہے. میری روح کام گئی. جس باپ نے جس اولاد کو ساری زندگی جن کے لیے کماتا رہا, جنہیں کھلایا, کوٹھی بنائی, بینک بیلنس بنایا, انہیں گاڑیاں لے کے دی, آج وہی باپ پھٹے پہ پڑا ہے اور آج اولاد کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ڈر لگتا ہے اس باپ کو ہاتھ لگانے سے. میں حیران ہوتا ہوں, میں اس دنیا پہ حیران ہوتا ہوں. انسان مر جائے تو کہتے ہیں اس کی منجی اٹھاؤ, بستر اٹھاؤ, چارپائی لے جاؤ, یہ جا کر مدرسے میں دے دو, ہمیں ڈر لگتا ہے. لیکن جو اس کے جیب میں موبائل ہے, جو اس کے جیب میں پیسہ ہے, جو اس نے سونے کی انگوٹھی ڈالی ہے, چاندی کی اٹھا کے ساری جیب میں ڈال دیں گے. بستر بچا ہے مسجد کے لیے, مدرسہ کے لیے, رضائی تلائی بچی ہے مدرسہ کے لیے. تو میں لوگوں کو بات کر کہتا ہوں دینا ہے تو پھر سب کچھ اس کا اٹھا کے اللہ کی راہ میں دو. یہ کیا بات ہوئی جس میں لیٹر ہے وہ دے دی اور جیب میں جو اکثر مال ہے وہ سارا پاس لگے, اسے ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ جو اس کے جیب میں پیسہ تھا, جو اس کے جیب میں موبائل تھے, اسے ڈر نہیں تمہیں لگ رہا؟ اب تم کہہ رہے ہو نہیں کہ جس چارپائی پہ لیٹا تھا اٹھا جاؤ کہیں رات کو واپس نہ آگے, تمہارا باپ ہے. یہ ایک عجیب ہماری منطق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی روح واپس آ کے آپ کو تنگ نہیں کرے گی. میرے والد گرامی کا وصال ہوا تھا تو میرے ابا جی کے شاگرد اور کئی احباب بڑے زیادہ تھے تو مجھے سونے کی جگہ نہ ملی. تو جہاں پہ ابا جی کو میں نے غسل دیا تھا وہاں پہ پھٹا بڑا تھا, میں اس پھٹے پہ سو گیا. صبح نمازیوں نے آ کے دیکھا اور کہا, تو نے کہا استاد جی رات کو ڈر نہیں لگا؟ تو میں نے کہا اس پھٹے پہ جو ایک تم نے مجھے ڈال دینا ہے. کیا ڈرنا ہے اس پھٹے سے جس پھٹے پہ ہم نے لیٹنا ہے؟ شاید اسی برکت سے
کوئی انسان کو موت کے منظر تو یاد آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں عجیب طریقہ ہے، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، رات کو جناب جہاں پہ غسل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر بتی لگا دو جی، لائٹ جلتی رہے ساری رات جی، وہاں پہ جناب پانی کا چھڑکاؤ کرے گی، روح آتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ساری توہمات ہیں، یہ ساری باتیں خلاف شرع ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس طریقے سے آپ لوگ سوچنے لگ جائیں تو ہمیں اور ہندوؤں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میرے کریم آقا کائنات نے خوبصورت اور واضح دین، واضح احکامات، واضح ارشادات ہمیں دیے ہیں. اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیں. تو ہمارے یہاں جب فوتگی ہو جائے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں جناب غسل کون دے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی میتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں. زندگی رہی کبھی تو انشاءاللہ آپ کو غسل کا، غسل میت، یہ سارا طریقہ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی آ جائے. آپ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکیں. اپنی خواتین کو بھی کہیں کہ وہ غسل کا طریقہ سیکھیں تاکہ آپ کی ماں بہن بیٹی کا وصال ہو جائے تو آپ کی گھر کی خواتین ہی اسے غسل دے سکے. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، ہاں کفن سے مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی، اس میں میں اضافہ کر دوں. ہمارے یہاں خواتین کا وصال ہو جائے، خواتین کا، تو لوگ کہتے ہیں جناب ان کے جو کفن ہوگا وہ ہمارے نانکے لے کے آئیں گے، یعنی جو عورت مری ہے اس کو کفن اس کے بیکے والے دیں گے. پتہ نہیں یہاں پہ اب یہاں بیرہ میں ہے یا نہیں. میں جو بیرے میں جتنی زندگی اپنی گزاری ہے جب سے، میں نے تو اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتون جو بھی فوت ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں جناب تھوڑی سی دیر ہے اس کو کفن بیکے والے دیں گے. یہ بات ذہن سے نکال دیں، یہ خلاف شرع ہے. عورت مثال کر جائے اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کے شوہر کے پیسے سے اسے غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، ان پیسوں سے معاملات کیا جائے گا. اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کے بیٹے اپنے ماں کو خود اپنے رزق کے حالات سے اس کو کفن پہنائیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بعد میں تیسری باری کسی اور کی آتی ہے. یہاں پہ ایک فوتگی میں نام نہیں لیتا، اچھی بات ہوتا ہے پردہ رکھنا. 6 اس خاتون کے صاحبزادے ہیں بیرہ میں، سب کی کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، جائیدادیں ہیں. ماں مر گئی، اعلان ہو گیا جناب، تو 8 گھنٹے گزر گئے، ابھی کوئی جنازے کا اعلان نہیں ہوا. تو میں نے پوچھ لیا چاچو جان خیر ہے جنازے کا اعلان کب ہوگا؟ انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا وہ ابھی ہمارے نانکے نہیں آئے، کفن لے کے وہ آئیں گے تو تب ہم جنازہ پڑھائیں گے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ایک ماں ہے، اس کے 6 بچے ہیں، اولادیں ہیں، بینک بیلنس کوٹھی ہیں، اور آج اتنے روپے بھی نہیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنے رزق کے حلال سے اسے کفن پہنا سکیں. اور میں مرد حضرات سے تو یہ کہتا ہوں اپنے رزق کے حلال سے اپنا کفن بنا کے رکھ لیں. کوئی عرض نہیں ہے اس میں، کوئی کباڑ نہیں ہے. اپنا خالص رزق کے حلال کا پیسہ، اس سے 2 چادریں لیں، رکھ لیں اسے اپنے پاس. وصیت کریں کہ میں مروں تو میرا جو کفن ہوگا وہ ہوگا جو میں اپنے ہاتھوں سے رکھ کے جا رہا ہوں. یا اللہ کو حج عمرے پہ لے جائے، آپ جائیں، احرام کی چادریں آپ جو استعمال کریں، اب اپنی احرام کی چادروں کو سنبھال کے رکھ لیں. اسی میں آپ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو ہے غسل کفن اسی کے اندر دیا جائے. تو سامعین ذی قدر، ہمارے یہاں پھر یہ بھی مسئلہ ہے، یہ انتظار ہوتا رہتا ہے، تو یہ چیزیں بھی معاشرے میں ختم کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رزق کے حالات سے کفن دے. پھر ہوتا ہے جنازہ. اب جنازے میں بھی اکثریت ہماری ایسی ہوتی ہے جنہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. تو یہ بازی نشید اپنے وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اردو کی بھی، کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. آج آپ کسی کی جنازہ چپ چاپ پڑھ کے آ جائیں گے، کل لوگ آپ کی جنازہ یوں ہی چپ چاپ کر پڑھ کے آ جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ آج آپ کسی کی جنازہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، کل کوئی آپ کی جنازہ بھی پڑھ کے آئے گا. تو اس لیے جنازے کے مسائل بھی سیکھیں، جنازے کی دعائیں بھی سیکھیں، اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو ایک ایک لفظ آنا چاہیے. ورنہ آپ نے کسی کا جنازہ خاموشی سے پڑھا، کل لوگ خاموشی سے پڑھ کے آ جائیں گے. اور کتنی بدبختی ہوتی ہے ہماری نوجوان نسل کی، ماں کا جنازہ پڑھا ہے اور بیٹے کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. باپ کا جنازہ پڑھا ہے اور بیٹا پیچھے گھگو باندھ کے جناب ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں نے جنازے میں کیا پڑھنا ہے. وہ کیا کرے گا؟
جس نے اپنی ماں کا جنازہ ہی صحیح نہیں پڑھا، باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس نے کیا ماں کی حق بندگی ادا کر دی؟ نہیں ادا کی اس انسان نے، بالکل بھی نہیں۔ سرگودا شہر میں ایک MBBS ڈاکٹر تھا، تو اس کے والد کا وصال ہوا، سرجن تھا ڈاکٹر، اور یہ اخبارات کے اندر بھی یہ واقعہ چھپا۔ علماء دیوبند کی ایک اخبار چھپتی ہے، مجھے اس کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس میں بھی یہ واقعہ چھپا تھا، میرے پاس وہ پڑی ہے۔ تو سرگودا شہر کا وہ سرجن ڈاکٹر، اس کا باپ وصال کر گیا، تو جنازہ جب لے جایا گیا سرگودا کی مرکزی قبرستان میں جنازہ گاہ میں، تو اب وہ ڈاکٹر دھاڑے مار مار کے روئے، ٹکرے مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اس کے جو دوست تھے انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، تو تیرا باپ کوئی نرالا تھا، کوئی انوکھا تھا، سب کے مرتے تو تم آج عجیب طریقے سے ہو رہا ہے، کبھی سر ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے۔ اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہا باپ مرا ہے، رو اپنے آپ کے اوپر رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ باپ نے پیسہ لگایا، سرجن بنا دیا، ڈاکٹر بن گیا، ایک دن میں 30-30 لاکھ روپے کما لے، تم پر کیا کروں، رو اس لیے رہا ہوں، باپ مرا ہے اور آج مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک نہیں آتا، مجھے نہیں آتا جنازے میں کیا پڑھنا ہے، باپ میرے سامنے پڑھا ہے، میں رو رہا ہوں اس لیے کاش میرے باپ نے کسی استاد کے قدموں میں بٹھایا ہوتا، یا میں نے خود کسی عالم دین کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوتا، میں نے تو آج تک سب کے جنازے ایسے ہی پڑھے ہیں، بس آج جو باپ کی کھڑا ہو گیا بس واپس آ گیا۔ آج میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے باپ کا جنازہ ہے کیا کرے گا، آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ تو ایسے بھی اولادیں ہوتی ہیں کہ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، ماں کا پڑا ہے اور پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں دین اسلام کے جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، انہیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سیکھ کے آگے بڑھیں گے، اللہ آپ کی زندگی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سامعین عزیز پھر جنازے میں نے جو یہ بات نوٹ کی ہے وہ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی یا نہیں، ہم صرف برادریوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، اپنی برادری میں فوت کی ہوگی جنازہ پڑھ لی ہے، شہر میں فوت کی ہوئی جنازہ پڑھ لیا، باقی کسی کا ہم نہیں پڑھیں گے، بے شک ازمان ہے۔ یہ مقبرے والے قبرستان میں نے کئی جنازے پڑھے، وہاں پہ وہ سامنے رکھ کے پڑھاتے ہیں، سامنے لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں جنازہ ختم ہوگا کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا ہم آگے جائیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ گاڑی کو سائڈ کر کے ہم بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، ہم نہیں پڑھتے، ہم جنازہ میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ یہ بات نشین رکھنے، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پہ حقوق میرے کریم آقا کائنات نے 6 بیان کیے ہیں، ان میں ایک اب یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہارا شہر میں وصال کر جائے، تمہیں پتہ چلے تم جا سکتے ہو تو لازماً اس کے جنازے میں شرکت جا کے کرو۔ پھر ہمارا جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص بھی محلے میں سے ادا کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ سارے دوڑ پڑیں سارے جائیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی رہ گیا تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، پکڑ نہیں ہوگی، ایک شخص بھی ادا کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو جوڑنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرض کفایہ کے لیے ہم 10 میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، اور ایک فرض نماز کے لیے ہم 10 قدموں کا فیصلہ بھی طے نہیں کر سکتے۔ آپ سے جنازے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ کی فرض نماز کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا۔ اور پھر جناب جنازے میں کوئی شخص رہ جائے برادری میں، بعد میں گلے شکوے شروع، یار میں نماز نہیں پڑھا دیتی، آپ نے میرے لیے جنازہ ہی نہیں رکھا۔ اور عجیب لوگ ہیں ہم، استاد جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا اور 4 بندے پیچھے حکرے دینے والے ہوتے ہیں، 2 منٹ رک جائیں جی ابھی 2 آ رہے ہیں، 2 منٹ رک جائیں جی وہ بھی آ رہا ہے، 2 منٹ رک جائیں وہ بھی آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے امام کو یہ بھی کہا حضور 1 منٹ کے لیے رک جائیں، نماز نہ شروع کروائیں، مسجد میں نمازی آ رہے ہیں، صف پوری ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے فرض نماز کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں دعوت دی، کبھی بھی نہیں غور فکر کیا، لیکن جنازے کے وقت ہم اوپر کر کے کہتے ہیں رک جائیں جناب 2 اور آ رہے ہیں، 2 اور آ رہے ہیں، وہاں پہ پہلے محلہ کے کئی افراد کھڑے ہیں، سب کی طرف سے جنازہ ادا ہو جائے گا۔ تو سامعین ذکر ایک اور بات بھی کہتا، چلو ناراض نہ ہوئیے گا، شاید میں سخت بات نہ منہ سے نکال دوں، میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ جب جنازہ پڑھ لیے جائیں تو میت کے منہ دیکھتے ہیں، تو
تو کئی بات میں لڑ بھی پڑتے ہیں، یار میں نے کہا بھی تھا جنازہ رکھنا، منہ نہیں دیکھنے دیا۔ یہ اکثر ہوتا ہے رشتہ داروں میں، یار دوستوں میں۔ ہم نے جنازہ آپ نے پڑھا دیا، آپ نے رکھا بھی نہیں، میرے لیے رکھتے تو صحیح، رک تو جاتے، میں نے منہ دیکھنا تھا۔ جس بندے کا ساری زندگی ہم منہ نہیں دیکھتے، مرتے وقت ہمیں منہ دیکھنا یاد آ جاتا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا۔ ایک ہمارا عزیز و اقارب ہے، ایک رشتہ دار ہے، وہ بیمار ہے، ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں گے، اسے نہیں پوچھیں گے کوئی چیز ضرورت ہے۔ ہمارے محلے میں رشتہ داروں میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، ہم ساری زندگی نہیں پوچھیں گے تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی چیز چاہیے میں تمہیں لا دوں، نہیں دیکھیں گے، اس کا منہ ہی نہیں دیکھیں گے۔ کوئی ضرورت مند دروازے پہ آ جائے، ہم اس کے منہ کا اس وقت خیال ہی نہیں رکھیں گے۔ ہم قدر کرتے ہیں مرنے کے بعد، مر گیا تو پھر قصیدے شروع کر دیتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی کریں، قدر کرنی ہے تو اپنے عزیز و اقارب کی اس وقت کریں جب وہ سانسیں لے رہے ہیں، ان کی قدر آپ کریں گے تو اللہ آپ کی عزت و قدروں میں اضافہ فرما کے رکھ دے۔ سامعین اسی قدر جنازے پڑھا کریں۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی بندہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور میت کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات میت اتنی نیک ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت میں پچھلے سالوں کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ ان کا وصال با کمال ہوا۔ کسی ولی کامل نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا سری سختی کیا حال ہے، اللہ نے کیا تیرے ساتھ سلوک کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے فرمایا سری سختی جتنوں نے تیرا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے سب کو بخش کے جنت کے معاملات عطا کر دیا۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، بغداد میں ایک کفن چور تھا، لوگ مر جاتے وہ کفن چرا کے بیچ دیتا۔ تو ایک دن ایک خاتون کا وصال ہوا، کفن چور نے جنازہ بھی پڑھی، پیچھے گیا قبرستان کے اندر، قبر کے اوپر نشان بھی لگایا۔ رات ہوئی تو اس نے قبر کھودی، اوپر سے سل ہٹائی، کفن جب چرانے لگا تو اندر سے مائی نے ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اب بیچارہ پریشان ہو گیا کہ عجیب جھنجٹ ہے، آج تک کوئی مردہ اٹھا نہیں، یہ کون سی بوڑھی ماں تھی جس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا؟ ہاتھ چھڑانے لگا تو بوڑھی ماں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے جب یہ جملہ سنا نا تو وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کہتا ہے، اماں میں جنتی کہاں سے، میں کفن چور ہوں، ساری زندگی کفن چراتا رہا۔ اس نے اندر سے آواز دی، میں نے رب سے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھے اسے بخش دینا، میرے باپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، اور آج میں قبر میں آئی ہوں تو میرے رب نے کہا ہے جتنوں نے تیرا جنازہ پڑھا ہے سب کو تیرے رب نے جنت عطا فرما دی۔ کفن چور اسی وقت اس قبر کو بند کر کے مسجد میں گیا تو کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ ایک جنازے نے ہی میرے سارے گناہوں کو بخش کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ جنازے میں شامل ہو، کوئی جنازہ ملے تو لازماً اس جنازے کو پڑھا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں محمد جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کو پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی میت ہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی بہت شہید ہوا ہو، نہیں، فرمایا جو بے شک پاپی بھی صحیح، جس نے کلمہ محمد عربی کا ایک مرتبہ پڑھا ہے جنازہ پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی شخص نیک شخص وصال کر جائے تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں ان لوگوں کو عذاب دوں جو اس کو جنازے کو اٹھا کے چلتے رہے، میں ان کو عذاب دوں جو اس کے جنازے میں شریک رہے، میں ان کو عذاب دوں جو اس کی قبر بناتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو گھر سے لے کر اس کی قبر تک چلا میں نے اس کی بخش کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کی مالک جس نے فقط تیری رضا کے لیے جنازہ پڑھا، برادری کے لیے نہیں کہ میں منہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، بعد میں یہ نہ کہ جنازہ پڑھنے نہیں آیا تھا، تو اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا پھر اجر کیا ہوگا۔ تو اللہ کریم نے وہی بھیجی، اے داؤد یاد رکھنا جس نے میری رضا کے لیے ایک جنازہ بھی پڑھا تو اللہ فرماتا ہے جس دن وہ مرے گا تو میں 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ شامل فرما دوں گا۔ میں کہوں گا اس نے ایک جنازہ میری رضا کے لیے پڑھا ہے، اب تم اس کا جنازہ پڑھ کے اس کی قبر میں بیٹھ کے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت کے ساتھ جنازے میں شرکت کی، گھر سے لے کر جنازے کے ساتھ ساتھ تک رہا، یعنی کہ جنازہ پڑھی تدفین تک رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرمائے گا۔ 2 قیرات یعنی احد پہاڑ جتنا ثواب 1 قیرات ہے۔ جس نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے آ گیا، میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور جس نے جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوا، اللہ کریم اس کو 2 قیرات کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان وصال کر جائے، اس مردہ جسم کو چھوا کرو، اس کو نہلایا کرو، کیونکہ مردے کو چھونا یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان اس وقت کانپتا ہے، انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اس لیے اس نیکی کے کام کو کیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایسے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی میت کو نہلایا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، پھر اس کے جنازے میں شامل ہوا، اور اس کو غسل دیتے ہوئے کوئی بات ظاہر ہو گئی تو اس کو چھپا دی، بتایا نہیں کہ یہ عیب تھا، تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دے گا گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میت کو نہلانا انتہائی اجر اور ثواب کا کام ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک بڑا عجیب بات دیکھی، ایک بزرگ تھے تو نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں کہا آپ آگے بڑھیں نماز کروائیں۔ لوگوں نے کہا جی ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی یہ میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا واہ کیا تم لوگوں نے عجیب طریقہ نکالا کہ جو میت کو غسل دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر ہوگی کس کے پیچھے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے غسل دیا وہ امامت کرواتے رہے، کیا ان کے پیچھے دوسروں کی نہیں ہوئی؟ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو غسل دیا، حضرت عمر فاروق کو غسل دیا، پھر مصلوں پہ کھڑے آپ کیا ان پہ فتویٰ لگائیں گے؟ عجیب لوگوں کی ایک بات ہے کہ کسی کو میت کو غسل دیں گے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا کائنات میں سب سے بڑا انسان میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو کسی میت کو غسل دیتا ہے، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو غسل دے کے کفن دے کے تیار کر کے اسے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ایک عزیز کو دیکھا، میں نے اسے سوال کیا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک جملے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ آپ نے ارشاد میں تمہیں وہ جملہ کون سا وہ جملہ تھا؟ اس نے کہا جملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ گزرتا تو میں کہتا پاک ذات میرے رب کی ہے جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، باقی سب فانی ہے۔ میں ہر جنازے کو دیکھ کر یہی پڑھتا اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ہی میرے جرم بھی معاف کر دیے، میری خطائیں بھی معاف کر دی اور مجھے جنت کے معاملات بھی عطا فرما دیے۔ سامعین ذکر اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، اس کی کرم کی ایک جھلک آخر میں دیکھیں۔ انسان مر جائے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کبھی نہیں ارشاد فرمایا جو نیک ہے اسے غسل دو کفن دو، جو بدکار ہے اٹھا کے اسے پیر پھینک دو۔ نہیں، نیکوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، بدکار کے لیے بھی وہی حکم ہے، چاہے جتنا مرضی سیاہکار ہے بدکار ہے جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے پیار سے غسل دو۔ مالک کیسے غسل دے؟ پانی ٹھنڈا بھی زیادہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیں نا، یہ کرم میرے نبی رحمت کے صدقے پہ۔ شریعت یہ کہتی ہے پانی جسے غسل دینا وہ ٹھنڈا نہ ہو، وہ زیادہ گرم بھی نہ ہو، نیم گرم کر لو، اس میں بیری کے پتے ڈال کے اسے جوش بھی دے دو، پھر اس کو اچھے طریقے سے غسل دو، صابن لگاؤ، غسل دینے کے بعد اسے سفید لباس پہناؤ، پھر اس کو خوشبوؤں میں نہلا دو، پھر ادب سے لے آؤ۔ اتنا ادب میرے رب نے سکھایا ہے۔ پاپی سیاہکار انسان مر گیا، اس کا جنازہ جا رہا ہے آ رہا ہے تو اللہ کریم کا حکم ہے، یہ شریعت کہتی ہے کہ جنازہ آ رہا ہے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو، سواری پہ ہو تو اتر جاؤ،
اس کا استقبال کرو. پھر شریعت کہتی ہے ادب سے لے کے آؤ، اچکولے نہ کھانا کہ میت کو نقصان پہنچے. ادب سے لے آؤ، ذرا بھی اچکولے، پیار سے لے آؤ. پھر جنازہ گاہ میں اب ساری زندگی امام سے پیچھے رہا، اب اسے امام کے آگے کر. اس نے فجر پڑھی امام کے پیچھے، زور پڑھی امام کے پیچھے، عصر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی امام کے پیچھے. آج مالک آگے کیوں رکھے؟ کہا تمہیں نہیں پتا دولہا بن کے میرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا. اس کا کرم تو دیکھیں، ہم نے کیا کیا برائیاں نہیں کی، کیا کیا خطائیں نہیں کی، ہم کیا کیا نہیں کرتے. پر وہ کہتا ہے نا اس کو بڑے ادب کے ساتھ لے آؤ، بڑے پیار کے ساتھ لے آؤ. وہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پڑھے نا، لوگوں نے گناہگار کو پکڑا نا، اس کے کپڑے بھی اتار لیے اور اس کو جا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فلاں مقام پہ میرا ولی ہے، اسے لے آؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھاؤ. وہاں پہ گئے، ایک شخص پڑا ہے ننگا، اس کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، گندگی کا ڈھیر ہے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا پاپی ہے، بڑا بدکار ہے، اس نے بڑے گناہ کیے، بڑی شرابیں پی، یہ تو بڑا پاپی ہے، جیسا پاپی نہیں. سر سجدے میں رکھی، مالک لوگ کہتے ہیں پاپی ہے، تو کہتا ہے ولی ہے. کہا ہے تو پاپی، پر ایک دن اس نے تیری کتاب کھولی، نام میرے مصطفیٰ کا ہے، اس نے چوم لیا، مجھے ادا پسند ہے، میں نے سارے جرم معاف کر دیے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمتیں. معاف کرنے پہ آئے ایک لمحے میں معاف کر دے، اور جب پکڑنے پہ آئے عدل کرے تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشا جامن میرے جے بھی منہ کالے. عدل کرنے پہ آئے گا تو پھر مشکل ہے کہ کوئی اس کے عدل سے بچ جائے. یہ اس کی رحمت کا ہی ہم سوال کرتے ہیں. جب اس نے حضور کے صدقے اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ ایک بدکار انسان بھی مر جائے، سیاہکار بھی مر جائے، وہ کہتا ہے خوبصورت غسل دو، خوبصورت لباس دو، خوبصورت خوشبو لگاؤ، بڑے پیار سے لے آؤ، جنازہ پڑھاؤ، ادب کے ساتھ اس کو قبر میں رکھو. اب قبر میں رکھنے کے بعد اوپر مٹی نہیں ڈالنی، اوپر کچھ چیز رکھو تاکہ اس کا کفن خراب نہ ہو، مٹی اندر نہ گرے، پیار سے رکھ دو. بس واپس آ جاؤ، میں جانوں، میرا مصطفیٰ جانے، یہ مردہ جانے. تو یہ اس رب کے کرم کی باتیں ہیں. اس کے کرم کے اوپر ہی انسان ہمیشہ نگاہ رکھے تو یہی سب سے بہتر ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہے. امید ہی اس کی رحمت کے اوپر ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری چوریوں کو مالا مال فرمائے گا. اس لیے یہ تہیہ کریں اپنے دل میں کہ ہم نے آئندہ جنازہ پڑھنا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. ہم نے برادری کے لیے نہیں پڑھنا کہ منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں جناب. میں ایک دفعہ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب کے ساتھ ہم ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے منڈی بابندین کے علاقے میں. تو جنازہ پڑھا تو جنازے کے تھوڑے سے دور ہی 5-6 مشٹنڈے بڑے بڑے جوان لڑکے کھڑے، وہ دانت نکال رہے تو انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، سامنے ہم پڑھتے رہے. جنازے سے فارغ ہو کے میں نے لڑکے کو پکڑ کے کہا، میں نے کہا یہ جو کھڑے ہیں، یہ جو کہہ لگا کے ہنس رہے ہیں، جنہیں شرم ہی نہیں ہے کہ ادھر جنازہ پڑھنا ہے، ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا یہ کوئی مسیح ہیں، کوئی یہودی ہیں، کافر ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں انہوں نے جنازہ پڑھا؟ بڑی عجیب بات اس نے کی. وہ بات بڑی عجیب مجھے تو لگی. اس نے کہا کہ ان 5 نے اس لیے جنازہ نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے نے ہماری ماں کا نہیں پڑھا، آج ہم نے اس کا نہیں پڑھا. یعنی عجیب سی ہماری ذہنیت ہے. ہر کام کے اندر ہم نے دنیا داری کو ٹھونس کے رکھا ہے اور ہم ہزار سی بات پہ بدلہ لینے پہ اترے. کاش ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کو پڑھا ہوتا، کی سیرت کو پڑھا ہوتا. لوگوں نے پتھر مار مار کے بھی لہو کیا، میرا نبی مسکرا کے دعائیں دیتا. لوگوں نے کانٹے بھی بچائے، میرے نبی نے پھر بھی مسکرا کے دعائیں دی. کبھی نہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دیا. ورنہ رب نے تو کہا تھا جبرائیل لے جا فرشتوں کی لائن قطار در قطار کھڑی کر دے میرے نبی کی بارگاہ میں. میرا نبی جو کہے کہو بولتے جائیں. ایک ایک فرشتہ بولا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طائف والوں نے گالیاں بھی دی، پتھر بھی برسائے، آپ کے پیچھے اباش لگے رہے. آج رب نے بھیجا، محبوب بول کیا چاہتا ہے. ایک ہی فرشتے نے کہا آپ ارشاد دیں تو میں ہوا کا موکل فرشتہ ہوں، ہوا اتنی چلاؤں انہیں تہس نہس کر دوں. دوسرے نے کہا میں پہاڑوں کا موکل ہوں، 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. ایک ایک کی بات سن کے میرے قریب نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں، میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں.
آپ اس طریقے پہ کبھی چلنا شروع کر دیں، انسان کا شملہ نہیں گرتا کبھی بھی۔ آپ کہیں کہ میں نے کسی بات پہ لڑائی ہوئی تو میں نے اگلے کو معاف کر دیا تو میں نیچے رہ جاؤں گا، دنیا کیا کہے گی؟ نہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں تو صحیح، اللہ آپ کے شملے کو پہلے سے زیادہ بلند کر کے رکھ دے۔ آپ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کا سوچیں تو صحیح، اللہ آپ کی زندگی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کریم آج کے اس درس کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔